بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PIA کی 554 پرواز نے آج بھی روٹین کے مطابق اڑان بھری۔ 20 منٹ کے بعد ایک نوجوان اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے۔ وہ پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں ایئر ہوسٹس مخل ہوتی ہے۔ روبرو ایئر ہوسٹس کی طرف سے ان سے کہا جاتا ہے، سر تشریف رکھیے، آپ پائلٹ کے کیبن میں نہیں جا سکتے، وہاں تک کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ نوجوان نے ایئر ہوسٹس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے دھکا دیا اور خود پائلٹ کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ایئر ہوسٹس گرتے گرتے سنبھل رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کے پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ زرد پڑ گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، بلکہ اس کو اپنی یہ سانسیں آخری لگ رہی تھیں۔ نوجوان پائلٹ کے کیبن میں داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہوتے ہی اس نے پسٹل نکال لیا۔ ادھر اس نوجوان کی طرف سے پائلٹ کی کن پٹی پر پسٹل رکھا گیا۔ اسی دوران اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل مسافروں پر تان لیے۔ یہ فلمی کہانی نہیں ہے، یہ PK 554 پرواز تھی۔ یہ پاکستان میں 25 مئی 1998 کو اغوا ہونے والے مسافر جہاز کا ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس میں ہر لمحے ڈرامائی موڑ آتے رہے۔ PIA کا فوکر تربت ایئرپورٹ سے اڑا، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مزید مسافروں کو لے کر کراچی روانہ ہوا۔ اس میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد سوار تھے۔ اسے 6:30 بجے کراچی پہنچنا تھا، مگر اب اس کی منزل کا فیصلہ ہائی جیکروں نے کرنا تھا۔ دہشت گرد کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا، جہاز کو کراچی نہیں، انڈیا دہلی ایئرپورٹ پر لے جائے۔ دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا سول ایوییشن سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت مانگنے کو بھی کہا۔ کیپٹن عزیز نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی۔ اسی لمحے ایئر ہیڈ کوارٹر کو بھی خبر ہو گئی اور آنن فانن 2 فائٹر جیٹ F-16 فضا میں بلند ہو گئے۔ کیپٹن عزیز دہشت گردوں کے اناڑی پن کو بھانپ گئے تھے۔ دہشت گرد کے کہنے پر کیپٹن عزیز نے دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کیا۔ وہ دراصل اپنے ہی ملک میں ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطے میں تھے، جبکہ دہشت گردوں کو باور کروایا جا رہا تھا کہ دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ ہو چکا ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایکشن پلان بنایا گیا۔ ایکشن پلان میں فیصلہ ہوا کہ فوکر کو حیدرآباد سندھ ایئرپورٹ پر اتارا جائے۔ کیپٹن عزیز نے دہشت گردوں کو بتایا کہ ہمارے پاس کافی ایندھن نہیں ہے جو ہمیں دہلی لے جا سکے، ہمیں قریبی ایئرپورٹ سے ایندھن اور خوراک لینا پڑے گی۔ ہائی جیکر ہر صورت جہاز دہلی لے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس نقشہ تھا۔ وہ نقشہ دیکھتے ہوئے بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا، انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے۔ دہشت گردوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اگلا مرحلہ اب بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت کا تھا۔ کیپٹن عزیز نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہائی جیکر بھوج ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ جواب میں ٹھیٹھ ہندی میں ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنا شروع کر دی۔ دہشت گردوں نے اسے بتایا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلیئر تجربہ کرنے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ ایٹمی تجربہ نہ کرے۔ تھوڑے انتظار کے بعد دوسری طرف سے بتایا گیا کہ پردھان منتری نے ان کو بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس پر خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند جے ماتا کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ سب کچھ حیدرآباد ایئرپورٹ کے ارد گرد فضا میں ہو رہا تھا۔ ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے تمام جہاز ہٹا دیے گئے۔ پولیس فورس نے ایئرپورٹ کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے۔ SSG کمانڈوز، پولیس اور رینجرز مستعد کھڑے تھے۔ افسران کی نگاہیں سکرین پر تھیں۔ اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا۔ کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہیں ایک ہی زون میں گھماتے رہے۔
اور ظاہر کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں، جبکہ F-16 فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد تھے۔ رات کو اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹیں بند کر دی گئیں، ایئرپورٹ سے ہلالی پرچم اتار کر ترنگا لگا دیا گیا۔ یہ پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کا ہلالی پرچم اتار دیا گیا اور اس کی جگہ ان دہشت گردوں کو، ان ہائی جیکروں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ترنگا لہرا دیا گیا۔ بھارت کا جھنڈا پاکستان کے ایئرپورٹ پر لہرانے لگا۔ ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جا رہی تھیں۔ کیپٹن صاحب جہاز کو جعلی بھوج ایئرپورٹ پر لینڈ کرانے والے تھے۔ سارا ایئرپورٹ خالی تھا۔ وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی کیپٹن عزیز کو گالیاں دیں۔ جہاز کو ایک سائڈ پر پارک کر دیا گیا تو مذاکراتی ٹیم جہاز میں داخل ہوئی۔ یہ ٹیم SSP حیدرآباد اختر گورچانی، ASP ڈاکٹر عثمان انور اور ڈپٹی کمشنر سہیل اکبر شاہ پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنا تعارف بالترتیب اشوک بھوج ایئرپورٹ مینیجر، رام اسسٹنٹ ایئرپورٹ مینیجر کے طور پر کرایا۔ سہیل اکبر شاہ نے خود کو DC راجستھان ظاہر کیا۔ انہوں نے ہندی میں دہشت گردوں سے بات چیت کی، گویا یہ انڈیا تھا اور یہ بھوج ایئرپورٹ تھا۔ دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے، لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی۔ تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھ رکھے تھے، وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ اس ٹیم نے دہشت گردوں سے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو یہیں اتار کر آپ دہلی چلے جائیں۔ یہ چونکہ دہشت گردوں کے ہمدرد تھے، اس لیے بات مان لی۔ رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے۔ یہ مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی ہلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ اللہ اکبر کے نعروں نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بعد حواسی میں ایک دہشت گرد نے ڈپٹی کمشنر پر فائر کر دیا، تاہم نشانہ خطا گیا۔ 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا۔ وہ حیران و پریشان تھے، اور یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے؟ چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندھے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ کیپٹن عزیز بڑے سکون سے بیٹھے ساری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے۔ حواس بحال رہیں تو کیپٹن عزیز جیسے کارنامے انجام دینا ناممکن نہیں ہے۔ اس واقعے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے۔ ان دنوں سندھ میں معین الدین حیدر گورنر تھے۔ انہوں نے پولیس کے لیے خصوصی اعزازات کی سفارش کی۔ 17 سال بعد 2015 کو تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی۔ جن دھماکوں کو روکنے کے لیے ان دہشت گردوں کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تھی تاکہ پاکستان ایٹمی قوت بن سکے، ناقابل تسخیر ہو سکے، تو ناظرین کیوں نہ پھر ہم اپنے اداروں کو خراج تحسین پیش کریں کہ یہ کس طرح سے دشمن کی پلاننگ کو ناکام بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید بھی ایسے ویلاگز آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔